آج کے درس قرآن میں اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ افضل دنوں میں ذکر۔ سب سے پہلے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اے مومنو ان گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں کہا لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو اور الحمدللہ پڑھو۔ معزز حاضرین، دنیا کے افضل دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دیکھیے ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، اور ابراہیم نے خود، یہ دیکھیے ابراہیم نے خود اس امت سے کہا ہے کہ یہ امت زیادہ ذکر کرے۔ کہاں دلیل آتی ہے؟ ترمذی کی روایت آتی ہے، یہ بہت بڑی عزت والی بات ہے اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امت کا درجہ کیسے بلند کرتا ہے، دیکھیے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام واخبرہم ان الجنۃ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانہا قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صححہ الالبانی وذکرہ فی صحیح الجامع۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، ان دنوں میں اس حدیث کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ سنے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں سنے ہوں گے، اسے غور سے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج اور اسراء کی رات میں آسمانوں پہ لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان میں ہیں، وہ بیت معمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے سیدھا آسمان میں ایک گھر ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان میں ہوتی ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، واپس ہو تو میری طرف سے امت کو سلام سناؤ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ یہ خلیل اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ، اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ، اور کیا بولیں امام الحنفاء اور یہ سب رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلام پہنچاتا ہے۔ سلام پہنچا کر کیا بولتا ہے؟ دیکھو یہ نبی، اور ان کو بتاؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس امت کو پیغام پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو بتاؤ جنت کی مٹی بڑی پاک ہے، وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور وہ چٹیل میدان ہے۔ اگر تم وہاں درخت لگانا چاہتے ہو تو ان اذکار کی پابندی کرو۔ وہ کون سے اذکار ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ زیادہ پڑھو، الحمدللہ زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، واللہ اکبر زیادہ پڑھو۔ مجھے تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے شاید ابراہیم بھی اللہ کا زیادہ ذکر کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو محبت کی۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت آتی۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اس لیے مضبوط نہیں کہ ہم اللہ کا کم ذکر کرتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں لوگو اس امت پر تو نبی کا بھیجنا خود اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس احسان کے بعد دوسرا احسان یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے اس امت کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کر کے شیطان سے جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاتے تھے۔ یہ روایت آئی ہے ترمذی وغیرہ بخاری میں بھی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں پر حسن کو بٹھا لیتے، غور سے سنیے، جن گھروں میں بچے ہیں وہ غور سنیے، ایک پاؤں پر حسن کو بٹھا لیتے اور ایک پیر پر حسین کو بٹھا لیتے، نواسوں کو کیا کرتے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر پھونکتے اور بولتے اے حسن و حسین یاد رکھو تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے دونوں بچوں اسماعیل اور اسحاق کو یہی دعا پڑھ کر پھونکتے تھے۔ معلوم کیا ہوتا
ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے بندے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شیطان سے بچانے کے لیے ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے تھے۔ جیسے وہ واقعہ میں نے ذکر کیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جا رہے تو وہاں 3 جگہ کھڑے ہو کر شیطان ابراہیم اور اللہ کے درمیان، محبت کے درمیان آڑے آنا چاہتا ہے، وہاں ابراہیم نے کنکریاں مار کر ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پختہ محبت کا اعلان فرمایا۔ ان دنوں میں ہمیں جو ذکر کرنا چاہیے وہ 2 طرح کا ہے، علماء اس کو بولتے ہیں ذکر مطلق۔ مطلق کا مطلب یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر وہ 8ویں ذی الحجہ یوم الترویہ کی عشاء تک اللہ کا ذکر کرتے رہو، جیسے چاہے کرو، جہاں چاہے کرو۔ بلکہ بخاری میں تعلیقاً یہ روایت آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن اور ابو رضی اللہ عنہم بازار میں جاتے، خریدنے کی نیت سے نہیں، تکبیرات کا شعور پیدا کرنے بازار میں جاتے۔ ایک تو یہ ہوا تکبیر مطلق، اور تکبیر مقید کیا ہوتا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا چاہیے۔ اب ہمارے لوگوں کا بڑا عجیب مزاج بن گیا ہے، اب لوگ عمل کرتے بولتے کہاں ہے دلیل؟ دلیل کہاں ہے؟ صحابہ کا عمل ہے۔ اب صحابہ کا عمل تو لوگ بولتے ہیں صحابہ کا ہمارا دلیل نہیں ہے۔ ان کو جب صحابہ کا عمل دلیل بننا وہاں لے لیتے، جہاں صحابہ کا عمل دلیل نہیں وہاں چھوڑ ڈالتے۔ بات غلط ہے نا یہ؟ ان دنوں میں زیادہ ذکر کرنے کے بات آئی تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں دیکھتا مینا میں، عرفات مزدلفہ میں لوگ تو تکبیرات پڑھتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ سمندر موج آ رہی ہے، ویسے انداز سے نماز جو ہے پڑھتے۔ سعید ابن جبیر، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ اب مردوں کو تو پڑھنا، عورت کیسے پڑھنا؟ عورت اپنے آپ کو سنائے جیسے پڑھنا۔ میں تو سمجھتا ہوں ہماری گھروں میں عورتیں اس چیز پر بہت کم محنت کرتے ہیں۔ عورت کہیں بھی رہے، پکاتی رہے، کہیں بھی رہے، وہ مکمل طور پر توجہ دے۔ کل ملک پیٹ سے ایک جگہ حیدرآباد میں ہم جا رہے تھے، میرا اپنے تجربہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ریپیڈو میں ایک 2 ویلر پر سوار ہوئے، سامنے والا مسلمان ہے، ہم نے اس سے پوچھا یہ کون سے دن گزر رہے ہیں؟ نہیں معلوم۔ جب دن نہیں معلوم ذکر کیا کرے گا؟ ماشاءاللہ تقریباً 10 منٹ اس آدمی کے ساتھ رہ کر ہم لوگ اس کا دماغ بنائے، اس کو نصیحت کیے، بولے یہ بڑے افضل دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، آپ گاڑی چلاؤ کہیں بھی رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو ان دنوں میں ہمیں خود بخود چار مینار کے پاس ایک دکان میں گئے تو ماشاءاللہ تکبیرات کی آواز آ رہی تھی، کہیں نہ کہیں ہے وہ چنگاری، لیکن اس میں امت میں شعور اور بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سب سے صحیح بات ہے کہ عرفے کی فجر سے ہم کیا کریں، تقریباً 13 کی شام تک تکبیرات کو مکمل طور پر پڑھتے رہیں۔ اب تکبیرات کیسے پڑھنا؟ امام پڑھنا تو ساتھ میں پڑھنا، کیا ایسا نہیں، امام کیا کرتا یاد دلانے کے لیے پڑھتا، ہمیں کیا کرنا ساتھ میں پڑھ لینا۔ وہ کتنے مرتبہ پڑھنا؟ ہم دیکھتے دوسرے طبقات کی مسجد میں 3 مرتبہ پڑھتے، ہمارے اہل مسجدوں میں وہ امام بول کے سب بھول جاتے۔ نہیں، ذرا آواز سے پڑھو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے کیا پڑھنا؟ اللہ اکبر پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم میں آتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے، کبھی اللہ اکبر پڑھتے، مگر کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں بولتا کہ تم کیوں پڑھیں۔ لہذا یہ دن اختلاف کے دن نہیں، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے دن، جہاں تک ہو سکے تکبیرات پڑھتے رہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی مینا کے میدان میں تکبیرات پڑھتے نماز کے بعد، اور بیڈ پر، ڈیرے میں، مجلس میں، صبح کی سنت میں۔ الفاظ کیا ہونا چاہیے اس میں اختلاف آتا۔ الفاظ یہ آئے حدیث میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آئے۔ اور ایک جگہ آیا اللہ اکبر کبیرہ، بعض جگہ آیا اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ بھی آیا اللہ اکبر واجل وللہ الحمد، اور یہ بھی پڑھتے والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بہرحال حضرات صحابہ کرام مختلف الفاظ میں اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے، لہٰذا ہمیں اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ حدیث تو ہمیں بہترین کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تمہاری زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ حجاج بھی پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ معلوم کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں تلبیہ۔ یہ تلبیہ پورا توحید ہی ہے۔ بندہ بولتا ہے اے اللہ تو نے مجھے طاقت دی، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ
नियामत तेरी है, तमाम शुक्र तेरा है, मैं तेरा कोई शरीक नहीं। ये हमारा ये तलबिया क्या है, आधा तौहीद पे है और आधा शिर्क से बरादगी का इजहार है। और ये पढ़े तो क्या होता मालूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी हाज ये पढ़ता है जहां तक आवाज जाती है वो आवाज में अल्लाह की गवाही देने वाले शजर व हजर होंगे। यानी आवाज जहां तक जैसे अज़ान पहुंचती है तो वो मौज़िन के लिए क़यामत के दिन पत्थर भी दरख्त गवाही देंगे, बल्कि हदीस में आता है। इस तरह के तलबिया की आवाज़ भी जहाँ कहीं तलबिया की आवाज़ जाएगी माशाल्लाह वो चीज़ें उसके लिए जो है मतलब अल्लाह के पास सिफारिश का ज़रिया बनेंगे। और यह हदीस देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को जन्नत की खुशखबरी दो, अल्लाहु अकबर पढ़ने वाले को जन्नत की खुशखबरी दो। अच्छा, खुशखबरी कब मिलेगी? ये एक तो ये है कि अगर हम जिंदगी भर अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करते रहे, मौत के वक्त कलमा नसीब होगा ये। और उसी तरीके से बाज़ उलमा ने कहा जब बंदा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करेगा, कब्र से उठते हुए उसकी होंठों पर भी अल्लाह का जिक्र होगा। और उसी तरीके से जब बंदा तकबीरत पढ़ते रहेगा, कब्र में सवालों का जवाब देना भी आसान होगा। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह एक बड़ी हक़ीक़त की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं बंदा अगर ज़िंदगी भर गुनाह करते रहे, वो गुनाह का असर नाउज़ुबिल्लाह कभी जो है मौत के वक्त नज़र आता है। वो कलमा पढ़ना चाहता है, मौत जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरना चाहता है, मगर गुनाह उसको होंठों को हरकत देने नहीं देते। आज देखिए माहौल कैसा है, उलमा जितनी भी नसीहत करें, लोग मस्जिद में आते हैं तो खाली जो है दीन दुनिया की बातें करते रहते हैं। होता क्या है, हम अल्लाह का जिक्र करने जा रहे हैं, नहीं हो रहा। क्या सबब? ये इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह उसका भी जवाब देते हैं, ये असल में तुम्हारे गुनाहों का असर है। अल्लाह ताला अपने बंदे को अल्लाह के जिक्र से महरूम कर दे तो बंदे के लिए इससे बड़ी और कोई सज़ा नहीं है। आप अल्लाह का जिक्र करने जा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी सज़ा है बंदे के लिए। नबी से पूछा गया सबसे अफजल हज कौन सा है? आपने फरमाया जिस हज में अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह तलबिया लोग पढ़ते रहते हैं, ऐसे जो है हज बहुत अच्छा है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हुक्म दो जब भी वो तकबीरात पढ़ें और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और जब हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो होता क्या है, देखिए आखिरी बात है, जब हम अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जब तक बंदे के होंठ मेरे जिक्र से हिलते रहते हैं मैं उसके साथ होता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला की मैयत खासा है। इस दर्स की आखिरी चीज़ बताते हैं, ये तलबिया तो हज की जीनत है, मगर अल्लाह ने मुनाफिकीन के बारे में एक बात कही, वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला क़लीला, वो अल्लाह का जिक्र कम करते हैं। ये अल्लाह का जिक्र कम करना मुनाफिकीन की निशानी है। अब कुछ बातें बताते हैं आपको, देखिए। एक तो ये है अल्लाह का कम जिक्र करना मुनाफिकीन की निशानी। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी के ज़माने में मुनाफिकीन नमाज में पीछे आते थे, तो नमाज में देर से आना, एक रकत का छूट जाना, या ना कभी तशहुद में आकर मिलना, अगर कभी कोई रीज़न हो या तो अलग, लेकिन आप हमेशा नमाज में एक रकत छूट गई, रुकू में आते हैं, भाग कर आते हैं, या नहीं तो इसी तरीके से तशहुद में मिलते हैं, तो ये मुनाफिकीन की अलामत है। लिहाजा अपने आप को जो है निफाक से दूर रहिए। और उसी तरीके से नमाज में सुस्ती से पढ़ना, यह भी निफाक की अलामत है। बाद लोगों को आप देते हैं हाथ बन लेके ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से जिक्र उनके ऊपर भारी हो जाता है, सवाब की उम्मीद नहीं रहती। और बाज़ लोगों को आपने देखा नमाज को आखिरी वक्त में पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ते, ये भी निफाक की अलामत। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग आखिरी में नमाज पढ़ते हैं गोया वो कव्वे की तरह ठोंग मार रहे हैं। और उसी तरीके से जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ना, ये भी अच्छा नहीं है। अल्लाह के नबी के सामने वो एक बच्चा खाना खा रहा था, बीच में से खा रहा था, आपने फरमाया गुलाम आए लड़के सामने से खाओ, बिस्मिल्लाह बोलो। तो इस तरीके से भी मालूम होता है हम जब अपने जानवर को ज़बह करते हैं, अगर आप वहाँ जानबूझकर बिस्मिल्लाह नहीं बोले, आपका ज़बह किया हुआ जानवर खाना हराम है। अल्लाह ने कहा वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, उस जानवर को न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। और उसी तरीके से इब्न सलाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि
کہ جو بندہ اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے نکل جاتا ہے۔ نماز کو دیر سے آنا، اور جمعہ کے دن بیزار سے آتے ہیں، بعض لوگوں کو آپ دیکھیں جمعہ کے دن آ کے برابر وہ ٹیک لگے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جمعہ کے دن آؤ، جتنا ہوتا امام کے قریب آؤ، آپ جتنا امام کے قریب آتے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا قریب بھیجتا آپ کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کہیں کرکٹ کا میچ ہوا تو زیادہ پیسے دے کر وہ گراؤنڈ میں جتنا ہونا قریب جاتے، یہ دنیا میں کرتے نا، مگر یہ دین میں کیوں نہیں آتا؟ جب پہلے آئے تو جمعہ میں امام جتنا امام کے قریب ہونا اتنا قریب ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعائیں بھول جانا یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ آج کل ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ جواب ہی نہیں دیتے، اقامت ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مختلف دعائیں، اذان کے بعد کی دعائیں نہیں، نہ درود کا اہتمام، نہ دعا کا اہتمام۔ بعض لوگ جو ہم دیکھتے ہیں اذان ہوتے رہتے بات کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد نہ کھانے کی دعا، نہ پینے کی دعا، نہ مسجد میں جانے کی دعا۔ ایک مومن اور کافر کی زندگی میں فرق ہوتا ہے دعا سے، ذکر سے۔ ایک مومن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ یہ کافر نہ اللہ پر ایمان لاتا اور نہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے، ان دنوں کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ ان دنوں میں ہماری زبان سے نکلنے والا تسبیح کا ایک کلمہ ہمیں جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، لہٰذا ہمیں بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں، آپ اسکول میں رہیں، مسجد میں رہیں، کہیں بھی رہیں، بلکہ اگر کہیں سگنل پہ ہوں تب بھی اللہ کا ذکر کریں۔ عرب میں سگنل پہ لکھی رہتی ہے یہ عبارت، کیا لکھی رہتی ہے؟ دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار کی گھڑیوں میں استغفار پڑھو۔ 1.5 منٹ ہوتا اس میں، میں سمجھتا ہوں کم از کم نہیں بولتے ہوئے 10 مرتبہ درود پڑھ سکتے، استغفار کر سکتے، لہٰذا اس پر توجہ دیں۔ ابن القیم کی اس بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ جب اپنا نامہ عمل دیکھیں گے تو بولیں گے کاش دنیا میں اللہ کا ذکر کر کے زیادہ ثواب پالے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہمیں مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھو دنیا میں گونگے بہرے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، زبان دے کر بھی اللہ کا ذکر نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان افضل دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے گھروں میں بھی ذکر کے ماحول کو پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔